بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گناہ، ظلم و زیادتی، سرکشی اور دیگر جرائم کرنے کے نقصانات صرف آخرت میں نہیں اٹھائے جاتے بلکہ دنیا میں بھی انفرادی اجتماعی ہلاکتوں اور بربادیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ظلم و زیادتی عام ہو جائے، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اللہ رب العزت اس جگہ پر عذاب نازل فرماتا ہے، چاہے یہ عذاب طوفان کی شکل میں ہو، ہوا کی شکل میں ہو، سمندر میں طغیانی کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو یا آگ کی شکل میں ہو۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب نازل فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا سبب بھی ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا طوفان آیا کہ گنتی کے چند افراد کے سوا کوئی نہ بچ سکا۔ قوم عاد پر تباہ کن ایسی ہوا مسلط کی گئی کہ کھجور کے تنوں کی طرح قوم عاد پر تباہ کن ایسی ہوا مسلط کی گئی کہ بھاری بھرکم جسم رکھنے والے لوگ کھجور کے تنوں کی طرح مردار ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ یہ طوفانی ہوا جہاں سے گزرتی ہر چیز کو ختم کرتی جاتی۔ ان کے بلند و بالا مکانات، باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ ان تمام ہلاکتوں، تباہیوں اور بربادیوں کا ایک ہی محرک ہے، ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ان قوموں کا اپنے اپنے نبیوں کی دعوت سے انحراف کر کے مختلف گناہوں، معصیتوں میں مبتلا ہونا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا، اور یہ عذاب کبھی طوفان کی شکل میں آیا، کبھی ہوا کی شکل میں آیا۔ اور اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت جس جگہ پر گناہ عام ہو جائے، فحاشی عریانیت عام ہو جائے، ظلم و زیادتی عام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ یہ عذاب زلزلے کی شکل میں ہو، یا طوفان کی شکل میں ہو، یا آگ کی شکل میں ہو۔ ان سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس آلات ہوتے ہیں، تکنیک ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی اس قدرتی وبا کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے وہ بے بس نظر آتے ہیں۔ ابھی امریکہ کے لاس اینجلس میں جنگل میں آگ لگی اور وہ آبادی تک پہنچ گئی۔ کئی مکانات جل کر راکھ ہو گئے، کئی لاکھ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنا پڑا، اور اونچے اونچے قیمتی محلات آگ کے لپیٹ میں آ گئے۔ وہ کوئی بچانے والا نہیں، سب بے بس نظر آئے۔ وہ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ جب اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے تو انسان بے بس نظر آتا ہے۔ جب یہ عذاب آتا ہے تو صرف ایک گھر کا نقصان نہیں ہوتا، 2 4 10 گھروں کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ان کا بھی نقصان ہوتا ہے جو نیک اور صالح ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین پر برائی کا غلبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والے لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیک لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان میں جو لوگ نیک ہوں گے عام لوگوں کی طرح بھی وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو تکنیک اور آلات کے باوجود، اس کے بچاؤ میں ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود، انسان اللہ کے ہاں بے بس نظر آتا ہے۔